أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے بخاری شریف کی ایک مختصر سی حدیث پاک وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی کے ضمن میں دو تین باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامتاً فی القبلۃ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص تھے. 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا.
حضور نے کرم فرماتے ہوئے قبول فرمایا، تو 10 سال تک حضور کی خدمت کی، گھر کے کام، باہر کے کام، سفر میں، حضر میں، گھر میں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوئی اور اس کی برکتیں آپ کو ملیں۔ تو وہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار قبلہ، یہ جو قبلہ کی سمت دیوار ہے، اس پہ دیکھا کہ اس پہ بلغم، یعنی انسان جو کھانستا ہے تو بلغم جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، یا یہ کہ نزلے کی وجہ سے جو ناک سے رینٹھ نکلتی ہے وہ ہے۔ اب دونوں طرح کے الفاظ روایات میں آتے ہیں، تو بہرحال بلغم تھا یا ناک کی وہ رینٹھ تھی، وہ دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ نیا دور تھا اور بعض لوگ جو ہیں ان کو ابھی ان کی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، تو کسی آدمی نے مسجد کے اندر، اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور قبیلے کی مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں آپ نے دیکھا کہ مسجد کی جو دیوار ہے قبلہ شریف کی جانب، اس کے اوپر وہ بلغم یا وہ ناک کا رینٹھ وہ لگا ہوا ہے۔ تو حضور نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار قبلہ کی سمت والی دیوار جو ہے اس کے اوپر وہ نخامہ کا لفظ ہے، اس کا معنی بلغم ہوتا ہے، تو وہ لگا ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فشق ذالک علیہ، تو یہ چیز حضور کو ناگوار گزری، ناپسندگی، کہ یہ اچھا کام نہیں ہے کہ اس طرح مسجد کی دیوار کے اوپر کسی نے یہ بلغم جو ہے وہ پھینکا ہوا ہے۔ حتیٰ رؤی فی وجہہ، حتیٰ کہ وہ ناگواری کے جو اثرات ہیں وہ حضور کے چہرہ انور سے معلوم ہوئے، یعنی چہرہ انور سے ظاہر ہوئے کہ حضور کو یہ چیز ناگوار محسوس ہوئی ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، ہر انسان کو یہ چیز ناگوار محسوس ہوتی ہے کہ کسی نے کیا، یہ مسجد کی دیوار ہے اور یہاں پہ یہ اس نے بلغم پھینک دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، حتیٰ رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ حضور کے چہرہ انور پر اس ناگواری کے اثرات دیکھے گئے، محسوس ہوئے۔ فقام، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھڑے ہوئے، فحکہ بیدہ، تو اسے اپنے دست مبارک سے وہاں سے کھرچا۔ فقال ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، حضور نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فإنہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ناجا یناجی کا معنی ہوتا ہے کہ سرگوشی کرنا، ہلکی سی گفتگو، ایسی گفتگو جو دوسرا نہ سن رہا ہو، دو آدمی آپس میں گفتگو کریں تو اس کو ناجا یناجی کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ تو انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو یہ گویا بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي قِبْلَتِهِ، جب قبلہ کی سمت کوئی آدمی نہ تھوکے، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، لیکن اس کو دائیں طرف یا پاؤں کے نیچے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف تھوکنا اس صورت میں ہے کہ کوئی بائیں طرف کوئی انسان نہ ہو، اور پاؤں کے نیچے، یہ پاؤں کے نیچے یا بائیں طرف تھوکنا اس صورت میں تھا کہ وہ کچا فرش ہوتا تھا، اس کو کھرچ کے اس کو دفنایا جا سکتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ اس طرح قالین بچھے ہوئے ہوں تو اس کے اوپر کوئی تھونکے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اضطراری کوئی مجبوری کی صورت ہو تو پہلے زمانے میں جس طرح یہ آدمی اپنے ساتھ کپڑا رکھتا تھا، آج کے دور میں جیب میں ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تھوک کر اس کو سنبھال کے رکھ لیا جائے اور باہر جا کے پھر اس کو جہاں پھینکنے کی جگہ اس کو پھینک۔ ثم اخذ طرف ردائه، پھر حضور نے اپنی چادر کی ایک کونے کو پکڑا، فبصق فیہ، اس میں حضور نے تھوکا، ثم رد بعضه علی بعض، پھر اس کو آپس میں اس طرح یعنی رگڑا، فقال او یفعل ہکذا، فرمایا یا ایسے کر لے، یعنی چادر کے اندر تھوک کے اس کو یعنی اس کو رگڑ لے تاکہ وہ مطلب ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جائے گا۔ اب اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری نے مختلف عنوانات کے ساتھ یہ اس کا ایک یہاں تو قائم کیا کہ حق البذات بالید، بذاک بالید فی المسجد، کہ مسجد میں اگر کوئی تھوک وغیرہ ہو تو اس کو ہاتھ کے ساتھ کھرچنا، یہ عنوان قائم کیا۔ آگے ہے دوسری جو اس سلسلہ میں روایت آتی ہے، یہ تو حضرت انس بن مالک کی روایت تھی، اور دوسری روایت وہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی جدار المسجد، مسجد کی دیوار پر حضور نے نخامہ دیکھا، یعنی وہ بلغم دیکھا، فتناول حصاۃ فحکہ، اس میں یہ تھا کہ ہاتھ کے ساتھ کھرچا۔ تو یہاں ہے کہ حضور نے ایک کنکری پکڑی اور اس کنکری کے ساتھ اس کو اتارا، تو یہی قرینِ قیاس ہے۔ وہاں جو ہاتھ سے کھرچنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھرچا، کسی اور کو نہیں کہا بھائی چلو اٹھو اس کو صاف کرو، حضور نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مطلب یہی ہے کہ حضور نے کوئی کنکری کوئی لکڑی کا ٹکڑا پکڑا اور اس کے ساتھ اس کو صاف کیا، اور پھر آگے حضور نے وہی اپنی نصیحت فرمائی۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ظاہر بات ہے ایک ناگوار چیز ہے کہ مسجد کی دیوار، سامنے والی دیوار پہ بلغم لگا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی حکم دے سکتے تھے اس کو صاف کرو۔ حضرت انس بن مالک ظاہر بات ہے یہ خادم خاص تھے، ساتھ تھے، انہیں فرماتے بھائی کوئی چیز لو اور اس کو صاف کر دو۔ کسی اور کو، حضرت بلال حبشی ساتھ ہوتے تھے، کسی صحابی کو کوئی حکم دیتے تو وہ سعادت سمجھتے اس کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا، خود اٹھے، خود اپنے دستے مبارک سے صاف کیا، تاکہ قیامت تک کے لیے مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے کام کاج کرنا، مسجد کی خدمت کرنا یہ میری سنت بن جائے۔ ثواب تو ویسے بھی ہے، لیکن جب کوئی میری سنت کی نیت سے یہ کام کرے گا تو اسے ڈبل ثواب ملے۔ مسجد کی صفائی اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے جب کوئی کرے گا تو اس کو اور زیادہ ثواب ملے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور ویسے تو اپنے گھر کے کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ اب حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، 24 آور موجود ہیں، جو بھی کام ہے ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ کپڑا مثلا سینا ہے، اس کو پیوند لگانا ہے، حضور اپنے ہاتھ سے، جوتے کو ٹھیک کرنا ہے، گانٹھ لینا اپنے ہاتھ سے، اسی طرح بکری کا دودھ دونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، تاکہ یہ بھی میری سنت بن جائے، اور میری سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کوئی گھر کا کام کاج بھی کرے تو وہ بھی ثواب کا مستحق ٹھہرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کسی کو شان نہیں ہو سکتی، تو اب اگر کوئی آدمی اس کو معمولی سمجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے
فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسجد کی خبر گیری کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان والے مسجد کی خبر گیری کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کے کام کے اندر مصروف ہے، ایکٹیو ہے، لگا ہوا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ اس کے ایمان کے ہم گواہ ہیں کہ یہ مسجد کی خدمت کرتا ہے۔ اب دیکھیے حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا، اور حضور کے دستے مبارک کی شان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینکتے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر کافروں کا ایک جتھا حملہ آور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک نے کنکریاں نیچے سے پکڑیں اور یوں پھینکیں، سب کو لگیں، سب کے سروں پہ پڑیں اور سب کے سب وہ تتر بتر ہو گئے، بھاگے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے پیارے محبوب، جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھیں، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے وہ پھینکی، لیکن پہلے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ، وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ محبوب جب وہ آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو وہ آپ نے ہی پھینک رہے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ رب ذوالجلال نے پھینکی تھی۔ تو حضور کا دستے مبارک، حضور کا پھینکنا، رب تبارک و تعالیٰ اپنا پھینکنا فرماتا ہے کہ میرا محبوب کنکریاں پھینک رہا ہے، گویا میں رب ذوالجلال پھینک رہا ہوں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو حضور کا دستے مبارک جس کو رب ذوالجلال اپنا دستے قدرت فرماتا ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ حدیبیہ کا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 6 ہجری میں عمرہ کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلکہ تمام مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، سب کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع قرار پا گیا۔ کوئی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، مکہ میں داخلہ ممنوع۔ 6 سال تک یہ کیفیت رہی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ وہ صحابہ جو مکہ میں پیدا ہوئے، بچپن جوانی مکہ میں گزری، ہر وقت بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور اسی طرح حج کرتے ہیں، ان کے لیے مکہ میں داخلہ ممنوع ہے۔ اور 6 سال گزر گئے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکے، طواف نہیں کر سکے، حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر حضور دیکھتے ہیں کہ رام باندھے ہوئے مکہ شریف گئے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا تو صحابہ کرام کے ارمان بھی مچلنے لگے، جذبات ایک دفعہ پھر کہ اب حضور نے چونکہ خواب دیکھا ہے، نبی کی خواب وحی الہی ہوتی ہے، تو لازماً ہم مکہ شریف جائیں گے اور جا کے طواف کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، صحابہ کرام نے بھی تیاری کی، 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے میقات سے احرام باندھ لیا عمرے کا، ساتھ میں جانور بھی لے لیے جو مکہ شریف میں جا کے ذبح کرنے ہیں۔ حضور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اس وقت تقریباً کوئی 8 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے، یہ پیدل جو سفر ہوتا تھا اس دور میں 8 دن میں تقریباً انسان مکہ شریف پہنچتا تھا۔ حضور سفر کرتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں،
اب کفار مکہ جو تھے وہ بھی غافل نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں مسلمان حملہ آور نہ ہو جائیں، تو وہ بھی اس بات کی خبر رکھتے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عمرہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں وہ مکہ شریف پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تیاری کر لی، اپنے حواریوں کو، اپنے جو مددگار تھے ان کو بلا لیا، تیاری کر لی کہ نہیں، ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا کہ مکہ والے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور ہمیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو حضور نے حدود حرم پر یعنی مکہ شریف کے بالکل قریب حدیبیہ میں جا کے قیام فرمایا۔ یہ حرم شریف کی حد پہ ہے، اس کا کچھ حصہ حرم شریف کی حد کے اندر ہے، وہاں قیام فرمایا، اور اب وہاں سے مکہ والوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں کہ کوئی لڑائی کی صورت پیدا نہ ہو، صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے مکہ شریف بھیجا کہ جاؤ تم بات چیت کرو ان سے، اور ان سے کہو بھئی ہم کوئی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، نہ ہمارا کو مکہ پر قبضہ کرنے کا ارادہ ہے، ہم تو صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ اب ذرا ایک عشق و محبت کی درمیان میں ضمناً بات سن لیں۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں مکہ شریف، بات چیت ہوتی ہے، مکہ والوں نے بھی کہا بھئی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ لوگوں کا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ آپ لوگ مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مان لی بات۔ لیکن اب درمیان میں شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں، کسی نے کوئی شرارت کر دی اور لڑائی شروع ہوگی تو پھر کون سمجھائے گا اور کون روکے گا؟ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی شرارت کر دے اور لڑائی چھڑ جائے، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے جا کے اس کا معنی مختصر یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، ایک ایگریمنٹ معاہدہ ہو گیا، بھئی اس سال چلے جائیں، واپس اگلے سال آئیں، عمرہ کریں، 3 دن مکہ شریف رہیں۔ حضور پھر واپس چلے گئے، اگلے سال آ کے عمرہ کیا، اس کی قضا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی اور باقی مسلمانوں کو تو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، موجودہ حالات میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ جی انہوں نے ان کو مکہ میں داخل ہونے دیا، تو اس لیے ان کو ہم نہیں داخل ہونے دیتے۔ آپ چونکہ آ گئے ہیں تو حرم شریف کے سین کے اندر موجود ہیں، آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، تو آپ ایسے کریں، چلو طواف کر لیں، 7 چکر لگا لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، آپ کا عمرہ ہو جائے، اتنی ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ عمرہ کر لیں، باقیوں کو، آپ کے نبی کو اور باقی لوگوں کو ہم جو ہے وہ آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا، اب صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیت اللہ شریف ہے، مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بات چیت ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جس کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان غنی اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا، جب تک میرے آقا نہیں طواف کرتے میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک سارا آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تم طواف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسی حدیث ہے کہ حضور نے جب بھیجا ہو تو کہا عثمان خیال رکھنا، جا رہے ہو مکہ شریف، کہیں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے جذبات بے قابو نہ ہو جائیں، خیال رکھنا میرے بغیر طواف نہیں کرنا، کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس بیت اللہ کے، جس خانہ کعبہ کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے، عثمان اس خانہ کعبہ کا، اس بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کرتے۔ تو یہ بات کہاں سے انہیں ملی
یہ بات اب عشق والوں کی ہے۔ عشق ایسی باتیں سکھاتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے جو محبت ایسی باتیں سکھاتی ہے۔ تو یہ محبت تھی حضور کی جنہوں نے یہ درس دیا تھا کہ جس بیت اللہ کے طواف سے میرے آقا کو روکا ہوا ہے میں اس کا طواف نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں تو ادھر مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ افواہ ہوتی ہے، کوئی خبر اس کی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن کہیں سے کسی نے، مطلب ہے کہ وہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہیں ایسے نہ ہو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، آگے دوسرے نے سنا، اس نے کہا مجھے تو خدشہ ہے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تیسرے نے سنا، اس نے کہا حضرت عثمان غنی کو تو شہید کر دیا گیا، آگے چلتی چلتی سب میں یہی پھیل گئی۔ تو ایسے بات ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی آگے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کسی نے یہی کہا ہو کہ حضرت عثمان غنی واپس نہیں آئے، کہیں ان کو کافروں نے شہید نہ کر دیا ہو، تو آگے چلتی چلتی بات یہ ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بڑے جذباتی کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اب مشہور جو ہوگی کہ کافروں نے شہید کر دیا حضرت عثمان غنی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور حضور نے فرمایا آؤ بھائی بیعت کرو میری بات پر، یعنی پکے معاہدہ کرو کہ جب تک ہم عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صحابہ کرام آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے، بیعت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان پہ موجود ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، یہ جو بات تھی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، یہ ایک افواہ تھی، ایک جھوٹی خبر تھی جو سب میں پھیل گئی کہیں کسی طریقے سے۔ اب اس کی حقیقت کوئی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ آؤ بھائی بیعت کرو، ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس میں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو خبر ہوتی، اگر حضور کو علم غیب ہوتا اور حضور جانتے ہوتے کہ عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا تو حضور صحابہ کو فرماتے بھائی گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، کوئی ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں آؤ بیعت کرو۔ اس میں رب کی حکمتیں یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کا ایمانی جذبہ قیامت تک کے مسلمانوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ کوئی اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، صرف ایک ایک تلوار پاس تھی اور وہ بھی نیام کے اندر تھی، اور کسی قسم کا اس زمانے میں جو نیزے بھالے اور باقی ہر قسم کا ڈھال اور سارے جو جنگ کے اندر استعمال ہوتے تھے کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور جانتے ہیں کہ سامنے والے مسلح ہو کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود یعنی ایمانی جذبہ یہ ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا، ورنہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں، دیکھیے اسی حدیث کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ کرام سے بیعت لے چکے تو فرمایا بھائی دیکھو یہ جو ہے نا میرا دایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ تو گویا ان کی طرف سے بیعت کر کے بتا دیا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمانی جذبے کو قیامت تک کے مسلمانوں کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے
رب کے دیے ہوئے علم سے میں یہاں بیٹھے ہوئے جانتا ہوں کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور حضرت عثمان غنی کو شہید نہیں کیا گیا، اس لیے میں ان کی طرف سے بیعت بھی کر رہا ہوں اور ان کی طرف سے بیعت کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ زندہ ہیں اور سلامت ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جس کو رب ذوالجلال اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، اگر حضور کنکریاں پھینکتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ محبوب تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں۔ اگر حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ رب کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو وہ دست مبارک ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دست مبارک کے ساتھ حضور اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے مسجد کے دیوار کے اوپر لگے ہوئے اس بلغم کو صاف کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کی خدمت کرنا کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا انسان کو اس دنیا میں نہیں، اس کی قدر و قیمت انسان کو اس وقت آئے گی جب انسان قبر میں جائے گا، جب میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام اور جن کو ہم دنیا میں معمولی سمجھتے ہیں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت اور صفائی کی قدر و قیمت بتانے کے لیے کسی کو حکم نہیں دیا، حضرت انس کو نہیں فرمایا کہ چلو اٹھو بیٹا اس کو صاف کرو، نہیں، خود اپنے دست مبارک سے صاف کیا کہ تاکہ مسجد کی خدمت کرنا میری سنت بن جائے، مسجد کی صفائی کرنا میری سنت بن جائے، اور قیامت تک جو بھی مسجد کی خدمت کرے وہ ثواب تو ہے، یہ میری سنت پر جب عمل کرے گا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔